جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، گھوٹکی کے افسوسناک واقعے پر میں اور یہ پورا ایوان شہداء کے لیے اللہ تعالیٰ سے بلند درجات کے لیے دعا گو ہیں. ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. یقیناً یہ انتہائی غمناک واقعہ ہے اور ابھی تک لاشوں کو، زخمیوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے. مکمل تفصیلات ابھی تک نہیں آئی کہ کتنے اس میں شہید ہوئے ہیں، کتنے زخمی ہوئے ہیں، لیکن حکومتی وزراء کے بیانات تحقیقات سے پہلے ہی آ گئے ہیں. جس طرح اس حکومت میں گزشتہ واقعات ہوئے، تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی میں تمام تر حادثے کا ذمہ دار مسافروں کو بنایا گیا اور اس واقعے پر ابھی تک تحقیقات نہیں ہوئی اور گزشتہ حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے. میں اس ایوان میں بیٹھے ہوئے تمام ملک کے لوگوں کے نمائندوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر ٹرین ریلوے میں نقائص تھیں، ریلوے کے گاڑیاں، اس کے انجن اس قابل نہیں تھے، ریلوے کے ٹریک اس قابل نہیں تھے گزشتہ حکومتوں کی وجہ سے، تو کیا آپ نے ٹرین بند کی؟ کیا آپ نے اس حوالے سے مینٹیننس کے لیے فنڈ جاری کیے؟ کیا آپ نے مینٹیننس میں اور ڈیولپمنٹ فنڈ میں اضافہ کیا؟ اگر نہیں کیا تو پھر اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت، موجودہ وزراء ہیں، نہ کہ گزشتہ حکومت اور گزشتہ کابینہ کے وزراء ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، جب تک اس پر مکمل تحقیقات نہیں ہو جاتی، ہم اس واقعے کو اور گزشتہ واقعات کے تحقیقاتی کمیٹیوں کی رپورٹ کو ایوان میں پیش کرنے کے لیے آپ کو توجہ دلاتے رہیں گے. لیکن اس حوالے سے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہاں پر آپ کو ہدایات جاری کرنی چاہیے کہ ریسکیو کے عمل کو تیز ترین کیا جائے اور ہاؤس ان آرڈر. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب جی، میری تمام معزز اراکین سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں. احساس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، سنیں جی. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر حصوں میں بھی واقعات ہوئے ہیں اور عوام احتجاج پر بیٹھی ہوئی ہے. بنو کے اندر جانی خیل میں آج بھی لوگ احتجاج پر بیٹھے ہوئے ہیں، لاش کو روڈ پر رکھا ہوا ہے. صوبائی حکومت، صوبائی وزیر اعلیٰ ان سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جانی خیل میں گزشتہ واقعے میں 4 افراد کی شہادتیں ہوئی، ٹارگٹ کلنگ ہوئی اور وزیر اعلیٰ صاحب نے، صوبائی حکومت نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی اقدام نہیں کیا گیا. آج وزیر اعلیٰ اور صوبائی حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جانی خیل دوبارہ جا سکے. وہاں پر جو لوگ احتجاج میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر سکے. جب جانی خیل کے مقامی لوگوں نے وفاقی حکومت کو جگانے کے لیے احتجاج کی کال دی اور وہ اسلام آباد آنا چاہ رہے ہیں تو صوبائی حکومت نے ان کے تمام راستے بند کر دیے ہیں اسلام آباد کی طرف آنے والے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کو اس پر نوٹس لینا چاہیے، وفاقی حکومت کو اس پر نوٹس لینا چاہیے. صوبائی حکومت جو مسلسل غفلت برت رہی ہے، آپ
پاکستان کے عوام کو کس نہج پر لے جانا چاہتے ہیں کہ وہ کیا اقدام کرے کہ جس سے آپ لوگ خواب غفلت سے جاگیں۔ وزیرستان کے اندر لینڈ مائنز کے واقعات روز بروز سامنے آ رہے ہیں۔ بچے بچیاں ہاتھ پاؤں سے معذور ہو رہے ہیں، آنکھوں سے معذور ہو رہے ہیں، جانوں سے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت تک کوئی اقدام نہیں کیا جا رہا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا، یہ مسئلہ وفاق کا مسئلہ ہے۔ وفاق صوبوں کو ہدایات جاری کرے اور اس قسم کے واقعات جو لینڈ مائنز کی صورت میں اس وقت ٹرائبل ایریا میں ہے یا ٹارگٹ کلنگ کی صورت میں اس وقت بندوبستی علاقوں میں ہے، یا اس طرح کے حادثات جس میں 50 جانے وہ اللہ کو پیاری ہو جائے، شہید ہو جائے، یہ قومی نقصان ہے، یہ حادثہ نہیں، یہ سانحہ ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس حوالے سے میں احسن اقبال صاحب کی تائید کرتا ہوں کہ انہوں نے حکومت کے جو غفلت کا رویہ ہے کہ ٹرین کے حوالے سے ML1 کی جو صورتحال ہے وہ کیوں سست روی کا شکار ہے۔ آج 3 سال گزر جانے کے باوجود بھی اس پر ایک قدم کی پیش رفت نہیں ہوئی، ایک قدم بھی نہیں اٹھایا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تمام ایوان کو بولنے کا موقع دیا جائے۔ گھوٹکی کے جو ٹریک ہے 200 کلومیٹر کا ٹریک، وہاں پر نشاندہی کی گئی کہ یہ اس قابل نہیں ہے، اس کی مینٹیننس ضروری ہے، لیکن آج تک اس پر کوئی کام نہیں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر متعلقہ وزیر صاحب کو ایوان کے سامنے اپنی میں تو یہی کہوں گا کہ ان کی جو کوتاہی ہے اس کے لیے اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ دلیل ضرور پیش کرے، اگر نہیں ہے تو فوراً مستعفی ہو جائیں اور اس وزارت سے اپنے آپ کو الگ کریں اور کسی اہل آدمی کو اس وزارت پر بٹھایا جائے۔ بہت شکریہ جی۔